الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اس اللہ علیہ خاص ہے جو کہ تنہا ہے، اس دا کوئی شریک نہیں۔ اللہ دی تعریف تو بعد بے شمار رحمتاں سلامتیاں ہون تمام نیکوکار لوگاں دے اوپر، تمام نبیاں دے اوپر، خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ دیاں رحمتاں سلامتیاں ہون۔ سورہ کہف دا درس چل رہا ہے۔ اج دے اس درس دے وچ جڑیاں آیتاں دا درس ہوگا وہ عبرت واسطے وہ بھی بہت خاص نے۔ اگر انسان قرآن دی ہر آیت دے وچ عبرت ہے، ہر آیت دے وچ نصیحت ہے۔ اگر انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ تو دعا کردے ہاں کہ اللہ سانو نصیحت حاصل کرنے والے دے وچوں بناوے اور اسی سانو غفلت والے بے پرواہ لوگوں دے وچوں نہ بناوے۔ اللہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُوهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو الحق من ربکم، حق تواڈے رب دی طرف تو ہیں۔ او کی ہے؟ قرآن، دین اسلام، اے حق ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تواڈے رب دی طرف تو ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تا جو چاہے اس حق دے اوپر ایمان لے کے آوے اور جو چاہے انکار کرے۔ حق سچ ہے، لیکن جو چاہے حق دے سچ دے راستے پر چلے، جو چاہے نہ چلے، اختیار ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ظلم کرنے والیاں واسطے اسی ایک ایسی اگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقوہا، کہ جس دیاں کناتاں، جس دیاں گھیرا انسان نو گھیر لوگا۔ گبے انسان ہوگا، اگ ہوگی، آلے دالے دیوار ہو، آڑ ہو، کناتاں ہون گیاں اگ دیاں۔ کیا زبردست طریقے دا منظر بیان کیتا ہے۔ احاط بہم سرادقوہا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر وہ فریاد رسی کرنگے پانی دے لئی تو اسی انہوں نے پانی دی جگہ دماں گے پگھلیا ہویا تانبا۔ یشفی الوجوہ، جو کہ چہرے نو جھلس دوں گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا ہی برا پانی ہے پین دے لئی اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن دی اس آیت دے وچ اللہ رب العزت دس رہے نے کہ اس دین اسلام قرآن حق ہے،
اسی حق تھوڑے سامنے بیان کرتا، تھانوں مجبور نہیں کیتا کہ تسی اس نو اپناؤ۔ اللہ رب العزت نے انسان نو ارادے اور سوچ دی آزادی دتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو ارادے اور سوچ دی آزادی دتی ہے۔ ہن اس آزادی دے راہیں جڑی اللہ نے آزادی انسان نو دتی ہے، چاہے کوئی ایمان لے کے آوے، چاہے کوئی کفر کرے، چاہے کوئی خیر اختیار کرے، چاہے کوئی شر اختیار کرے، جڑا ایمان لے کے آؤ گا اپنے ارادے اور ارادے اور سوچ دی طاقت اللہ نے انسان کو دتی ہے، جڑا اس ارادے اور سوچ نو اختیار کردے ہوئے جڑا ایمان لے کے آؤ گا، اللہ انہوں مزید ایمان دی توفیق دیں گے، نیکیاں دی توفیق دیں گے مزید۔ اور جیڑا انسان کفر کرو، انکار کرو، نافرمانی دی رستہ چلو گا تو او دے اوپر اللہ دی حجت قائم ہو جو گی۔ حجت قائم ہون تو مطلب کی ہے کہ حجت قائم ہون تو مطلب کہ اللہ نے تو حق بیان کر دیتا، حق وہ سامنے ہے، ہن اگر وہ نہیں اختیار کرتا وہ خود ذمہ دار ہے اس بات کا۔ تو اس لیے فرمایا کہہ دیو حق تہاڈے رب دی طرف تو ہے، جو چاہے انسان ایمان لے کے آوے اور جو چاہے انکار کرے۔ ارادے دی صلاحیت، قوت، طاقت اللہ نے سوچ دی انسان نو آزادی دتی ہے۔ ہن اس آزادی تو کی اختیار کردا وہ انسان دے اپنے اختیار دے وچ ہے، جویں کہ قرآن مجید دی دوسری آیت دے وچ بھی کہا گیا کہ کسے نو ایمان دے اوپر مجبور نہیں کیتا جاندا۔ لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ کوئی زبردستی نہیں ہے گی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت دونوں الگ الگ نے، اللہ نے الگ الگ کر دیتے۔ کسی دے اوپر زبردستی نہیں کیتی ہے گی کہ ہر کوئی انسان ایمان والا ہی ہوے، اس طرح نہیں اللہ دا اصول ہے گا۔ جو مرضی اختیار کرو، تھوڑی آزادی ہے تھانوں۔ اور اگر انسان پھر دونوں فریقاں دا، دونوں گروہاں دا انجام کی ہوگا، جو برائی دا راستہ اختیار کرو، جو اچھائی دا راستہ اختیار کرو گا، انجام کی ہوگا تو انہاں دا فرمایا انا اعتدنا للظالمین، اسی ظالماں دے لئی تیار کر رکھی ہے۔ کیڑے ظالم؟ جنہاں نے کفر کیتا، شرک کیتا، گناہ دا راستہ اختیار کیتا، انہاں ظالماں دے لئی اسی تیار کر رکھے۔ کی تیار کر رکھے ہے؟ نارن، ایک ایسی اگ دی صفت کی ہے، اگ دی خوبی کی ہے، نارن احاط بہم سرادقوہا، احاط بہم سرادقوہا، کہ اگ گھیر لو گی انسان نو، وہ دیا کناتاں ہون گیاں، وہ دی باؤنڈری ہوگی، گبے انسان ہوگا۔ احاط بہم سرادقوہا، جتھوں کہ وہ نکل نہیں سکتا ہے گا۔ انسان ایک باری سوچ کے تو دیکھے کہ خدا نہ خواستہ کدے کوئی انسان ایسی جگہ پھنس گیا کہ جتھے شدید اگ ہی اگ ہے، وہ باہر نکلن دی کوشش کردا ہے لیکن باہر نہیں نکل پا رہا، وہ دے آلے دالے کی یہ آڑ ہے، وہ آڑ کا دی ہے، وہ بھی اگ دی ہے۔ احاط بہم سرادقوہا، کوئی راستہ نہیں پاؤ گا اتھوں انسان باہر نکلن دا۔ احاط بہم سرادقوہا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر وہ فریاد رسی کرو گا پانی دی تا اس نو پگھلیا ہویا تانبا دتا جاؤ گا پانی پین واسطے۔ پانی پین دا مقصد کی ہے تاکہ اس دی پیاس بجھے، تھوڑا راحت ملے، تھوڑی آرام ملے اس نو۔ جدوں کہ تپدا ہویا پانی، تپدا ہویا تانبا پین دے نال او دا منہ بھی جھلسیا جاؤ، او دی آنتڑیاں بھی جھلسیاں جان گیاں، یہ مزید وہ عذاب دے وچ اضافہ ہوگا یہ پانی پینا۔
مزید اضافہ ہوگا۔ سوال بہت اہم سوال، بہت سوال اہم ہے کہ اس اگ دے وچ کون جلوگا۔ آپ صرف سن کے اگے نکل جانے ہاں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ساڈا اس بات دے اوپر ایمان نہیں ہے گا، ساڈا جہنم دے اوپر ایمان نہیں ہے، ساڈا جنت دے اوپر ایمان نہیں ہے گا، ساڈا مرن تو بعد ہی زندگی دے اوپر ایمان نہیں ہے گا، تو الگ بات ہے۔ اگر اسی مرن تو بعد ہی زندگی دے اوپر ایمان رکھتے ہاں، اسی کہنے ہاں کہ جنت حق ہے، اسی کہنے ہاں کہ جہنم حق ہے، تو آخر یہ عذاب کدے واسطے تیار کر رکھے ہے؟ اللہ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ کون جلوگا جہنم دی اگ دے وچ؟ انسان، میں۔ اللہ رحم کرے، رحم کرے، رحم کرے، اللہ حفاظت کرے۔ یہ میں تاں کہہ رہا تو اسی اس جگہ اپنے آپ رکھ کے سوچیے، اسی اپنے آپ اس جگہ رکھ کے سوچیے، یا تو انسان خود جلوگا یا اس دا کوئی قریبی جلوگا۔ اگر خود نہیں جلدا کوئی قریبی جلوگا اس دا، اگر قریبی نہیں چلدا تو کوئی ہور جلوگا۔ تو سب تو پہلی فکر کس دی ہے؟ اپنی۔ اس تو بعد فکر کس دی ہے؟ قریبیاں دی۔ اس تو بعد فکر کس دی ہے؟ ہور انساناں دی۔ کیا دنیا دے وچ اگر کوئی اس طرح دی اگ لگی ہوئے جتھے چند لوگ پھسے ہون، کیا انسان انہوں نے بچاؤن دی کوشش نہیں کرن گے؟ کرن گے۔ جنی جدے اندر کوئی کوشش ہوندی ہے، انسان مل جل کے اس اگ نو بجھاؤن دی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسی اس اگ نو بجھائیے، پھسے ہوئے لوگوں نو اندروں باہر کڈیے۔ تو اسی اللہ دے عذاب تو کیوں غافل ہو جانے ہاں؟ کیوں بے پرواہ ہو جانے ہاں اسی اللہ دے عذاب تو؟ کیوں نہیں سوچ دے اللہ دے عذاب دے بارے کہ حق ہے؟ کیوں نہیں سوچ دے کہ اللہ میری حفاظت کری، میرے قریبی رشتہ داراں دی حفاظت کری، میرے گھر والیاں دی حفاظت کری؟ کم از کم اگر اسی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے ہاں تو ساڈے اندر دوسریاں دا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اسی انہاں نو اگ تو بچائیے۔ ساڈے اندر دوسرا نہیں تڑپ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کیسے اسی خود غرض مطلب پرست انسان ہاں کہ صرف اپنا سوچتے ہیں، اسی دوسرے کا نہیں سوچتے ہے گے کہ اسی دوسرے نے بھی جہنم دی اگ تو بچاؤن والے بنیے۔ جس طرح کہ دنیا دے وچ اسی فکر مند ہو جانے ہاں کسی ایسے حادثے دی اگر پیش آ جاندے ہے، تو اگر اسی دیکھو انسانیت دی تڑپ ہونا، ہمدردی ہونا انسانیت دے لئی، یہ پیارے رسول دی سب تو پیاری صفت تھی۔ پیارے رسول دی سب تو پیاری صفت کی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیارے رسول گھلدے تھے، بے چین ہوندے تھے، اپنے آپ کو ہلاک کردے تھے کہ لوگ ایمان دے اوپر آ جن۔ پیارے رسول کہندے کہ میں تسی جہنم دے وچ جا کے گر رہے ہو، میں تھانوں لک تو پھڑ کے پیچھے کھچ رہا ہاں۔ تو مقصد بیان کرن دا یہ ہے کہ صفت جڑی اگ دی اللہ نے بیان کیتی ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی تو جلوگا۔ اللہ ذاتی طور پر ساڈی حفاظت کرے اور ساڈے اندر ایک تڑپ پیدا کرے کہ اسی دوسریاں نو اس اگ تو بچاؤن والے بنیے۔ اور اگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا۔ بے شک جڑے لوگ ایمان لے کے آئے اور نیکیاں کیتیاں، ان لا نضیع اجر من احسن عملا، اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کران گے۔ انہاں نے اج قربانی دتی ہے، نیک کم کرن پچھے قربانی دینی پیندی ہے۔
ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਾਇਕਾ ਲਹੁਮ ਜन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारू, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੱਤਕੀਨ ਫੀਹਾ ਅਲਲ ਅਰਾਇਕ, ਔਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਔਰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਆਮਾਲ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਬਰਤ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਹਾਬੇ ਕਹਫ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਥਾ ਇਬਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਸੂਰੇ ਕਹਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਬਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ वदरिब लहुम मसल रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन व हफफनाहुमा बिनखलिन व जअलना बैनहुमा ज़रआ। वदरिब लहुम मसलन, मिसाल बयान करो, किस्सा बयान करो, लोगों को दसो। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं। किनू कह रहे हैं? प्यारे रसूल नू। वज़रिब लहुम मसलन, मिसाल बयान करो, दसो किस्सा दो आदमियों का, रजुलैनि जिहदे विचों असीं एक नू दो बाग दित्ते थे, एक आदमी नू दो बाग दित्ते, एक कोले कुछ नहीं था। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन, अंगूरां दा बाग, व हफफनाहुमा बिनखलिन, गब्बे अंगूरां दियां बेलां, आले दाले खंजूरां दे दरख्त। बाग दा नक्शा खिंचिया जा रहा है। व जअलना बैनहुमा ज़रआ, और गब्बे अंगूरां दियां बेलां, ओहदे बाउंड्री का दी खजूर दे दरख्तां दी, और बिच बिच जिथे जिथे जगह थी उत्थे होर फसलां, यानी कि हर पासियों इनाम ही इनाम थे। अंगूर दे इनाम, खजूर दे इनाम, नेमत और फसल दी नेमत। वजअलना बैनहुमा ज़रआ किलतल जन्नतैनि आतत उकुलहा, यह बाग, दोनों बाग खूब अपना फल देंदे थे, मतलब कुछ भी ये विच कमी नहीं थी। दो आदमियों का किस्सा बयान किया है ताकि लोग इस तो नसीहत हासिल करन, इबरत हासिल करन। और बाग का एक बेहतरीन नक्शा खींचिया है। वलम तज़लिम मिन्हु शैयअन व फज्जरना खिलालहुमा नहरा, और असी एक नहर भी जारी की थी। क्या ही प्यारा नक्शा बयान किया है। खजूरां दियां बेलां और दरख्तां दे नाल अपने अंगूरां दियां बेलां, खजूरां दे दरख्त, फसलां तरह तरह दियां, नहर भी जारी है, नहर भी जारी है। यह यानी कि खेती के हिसाब से जीनत, रौनक, कमाल दी रौनक थी यह, जिहदे विचों तमाम किस्म दियां नेमतां और अल्लाह दियां इनामात वो बंदा लुट रहा था, खजाने हासिल कर रहा था, खजाने। फ़क़ाल अली साहिबिही, उन्हें अपने दूसरे साथी नू कहा, दो साथियों का किस्सा बयान किया जा रहा है ना। फ़क़ाल अली साहिबी वहुवा युहाविरुहु, वो उहदे नाल गल्लां करदा है, गल्लां करदा होया की कहंदे, अना अक्सरु मिनका मालन व अज़्ज़ु नफरा, मैं तेरे नालों ज़्यादा हाँ माल दे विच और इज्जत दे विच और जत्थे दे विच। मेरे कोल माल भी ज़्यादा है, मेरे कोल इज्जत भी ज़्यादा है, लोग मेरे जत्था भी मेरा ज़्यादा है, लोग मेरी वाह भी करते हैं, मैनू सलाम भी करते हैं लोग। वह दखला जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, वो जन्नत, वो अपने बाग दे विच दाखिल हुंदा है, दाखिल हुंदा होया जुल्म करदा है अपने आप दे ऊपर। काला मा ज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਗ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨ ਤਬੀਦ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਅਬਦਾ ਵਮਾ ਅਜ਼ੁੰਨੁ ਸਾਅਤਾ ਕਾਇਮਤਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਮਾ ਅਜ਼ੁੰਨੁ ਸਾਅਤਾ ਕਾਇਮਤਨ वला रुदितु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरम मिनहा मुनकलबा, और अगर क्यामत आ भी गई मैं लौटा अल्लाह की तरफ तो जिस तरह भलाई मैनू उरे हासिल हुई है उत्थे भी इस तरह ही मिलूगी। ये की है इंतहा दर्जे का गरूर घमंड है उस बंदे का। और जिहड़ा घमंड दे विच मुबतला हुंदा है ना, जिन्हों कुछ नेमतां हासिल हुंदियां ने, वो अपनी नेमतां दा अपनी बढ़ाई का अपनी गल्लां दे विच इजहार हमेशा करदा हुंदा है वो इंसान। अल्लाह हिफाजत करे। तो इसे तरह ही अपनी बड़ाई और अपनी नेमतां दा इजहार ये बंदा दूसरे नूं जता रहा है। पर अगे की हुंदा है, अगे उस बंदे ने किस तरह इसनूं समझाया, किस तरह की कहा, मैं सिर्फ तर्जमा बयान कर रहा 2-1 मिनटां दे विच। वकाना लहू समर, और वह बाग खूब फल दंदा। फ़क़ाल अली साहिबिही वहुव युहाविरु अना अक्सरु मिनका मालुम व अज़ुन्नु फरा व दखल जन्नतु वहुव ज़ालिमु लिनफ्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु हाज़िही अबदा व मा अज़ुन्नु साअता क़ाइमतन वला रुदितु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरम मिनहु मुनकलबा क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु। तो जेड़ा जिसनू कोई नेमत नहीं मिली थी उसने की कहा, क़ाल लहू साहिबुहु, अपने जिसनू नेमत नहीं मिली थी उसने जिसनू नेमतां मिलियां बाग वाले नू कहा, कफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन, क्या तू उसदा इनकार कर दें जिसने तेनू मिट्टी तो पैदा किया। खलक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े तो सुम्मा सव्वाका रजुला, तेनू इंसान बनाया और तू उसदा इनकार कर दें। सुम्मा सव्वरक लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, देख मेरा रब तो अल्लाह है, मैं उहदे नाल किसी नूं शरीक नहीं करता हैगा। बाकी जिहड़ा हैगा मैं बाकी अगले खुतबा जुमा थोड़े सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह अमल दी तौफीक देवे। वा खुदा वना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।